السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ نہل ناول کی ایپیسوڈ نمبر 5 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس کنٹینیو دی ناول۔ وہ حریم کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے نظریں ارد گرد دوڑا رہی تھی۔ کبھی کبھی ابا اسے لینے آ جاتے تھے اور کبھی کبھی وہ رکشے پر چلی جاتی۔ ابا آج نہیں آئے تھے، سو اسے رکشے پر ہی جانا تھا۔ یہ تبھی تھا جب اس کی نظروں نے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہاتھ پاکٹ میں تھے اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قرت کا سانس رکا۔ بے اختیار حریم کا ہاتھ زور سے تھاما۔ کیا ہوا؟ وہ جواب دینے کے بجائے سامنے دیکھے گئی۔ حریم کی نظریں اس کے تعاقب میں گئیں۔ سامنے سیاہ سویٹر اور جینس میں ملبوس لڑکا قرت کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ عیسیٰ؟ اس نے سر ہلا دیا۔ چند گہرے سانس لیے اور آگے بڑھ گئی۔ حریم اس کے ساتھ ہی تھی۔ دل ڈر رہا تھا، اگر اس نے روک لیا تو۔ وہاں سب اس کے مدرسے کی لڑکیاں تھیں۔ ارد گرد رکشہ، کچھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز کا ہجوم تھا۔ وہ بمشکل عیسیٰ کی گاڑی کے قریب پہنچی تھیں۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اس کے سامنے آیا، قرت رک گئی۔ بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے ایک نظر حریم کو دیکھا اور دوسری ارد گرد ڈالی۔ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آواز غصے سے کانپی۔ میں ساری عمر آپ کے پیچھے رہوں گا قرت، اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ قرت کچھ دیر اسے بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر حریم کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتی بائیں طرف بڑھ گئی۔ وہاں ایک چنار کا موٹا درخت تھا۔ کہیں وہ درخت کے سائے میں کھڑی ہو کر اسے پوچھنے لگی، آپ اپنے کزن کے رشتے سے منع کر دیں۔ قرت کا دماغ بھگ سے اڑا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہیں، اور باخدا جب میرا دماغ خراب ہو تو میں کیا کرتا ہوں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے دھمکیاں مت دیں، میں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ کیا کریں گے؟ ہاں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ 2 قدم آگے ہوا۔ مر کر بھی دکھا سکتا ہوں اور مار کر بھی۔ تو پھر مر جائیں یا مجھے مار دیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی، لیکن میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ اذیت مجھے ایک دن ویسے ہی مار دے گی۔ اس کی آواز غصے سے کانپی۔ ایک بار، صرف ایک بار میری تسلی سے بیٹھ کر بات سن لیں۔ ہرگز نہیں۔ عیسیٰ کے چہرے پر ضد اتری۔ اپنی مرضی سے یا زبردستی، لیکن آپ کو میری بات سننی ہوگی قرت۔ میں اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بخدا آپ واقف نہیں ہیں کہ میں کس قدر ضدی انسان ہوں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ قرت کے دل میں ڈر سا ابھرا۔ یہ پہلی بار تھا، اتنے عرصے میں پہلی بار، جب اسے عیسیٰ سے خوف محسوس ہوا۔ یعنی تمہاری کہانی میں ولن کی انٹری بھی ہو گئی؟ زین نے پوری روداد سنا کر بس اتنا ہی کہا۔ اس ولن کو تو میں دیکھ لوں گا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ منگیتر۔ وہ پورا دن یوں ہی آوارہ گردی کرنے کے بعد عصر کے وقت وہاں آیا تھا اور حسب توقع زین سارا قصہ جاننے کے لیے اسے منتظر ملا تھا۔ کچھ تھک کر وہ بستر پر گرا اور اسے قرت کے رشتے کا بتایا۔ شکر کر شوہر نہیں ہے۔ عیسیٰ نے گھور کر اسے دیکھا۔ کوئی مشورہ نہیں دے سکتے تو چپ رہو۔ مشورہ کیا دینا ہے؟ تم بس حکم کرو، میں چند گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ کیا کرو گے؟ عیسیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ ویری سمپل، 2-4 بندے بلوا کر اٹھوا لیتے ہیں اس منگیتر کو۔ غنڈہ سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نہیں، لیکن تم مجھے سمجھ سکتے ہو۔ جاؤ یار، دیکھ لوں گا میں۔ اس نے مدمزہ ہو کر ہاتھ جھلایا تو زین کا کاندھے اچکا کر موبائل میں گھس گیا۔ عیسیٰ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈک ہڈیوں تک اتر گئی ہو۔ وہ اس ٹھنڈک سے بے نیاز مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا۔ ٹھنڈک کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا جو اندر تک اتر گیا تھا۔ چھت کے اختتام پر ٹھہر کر اس نے سامنے دیکھا۔ وہاں سے سارا علاقہ نظر آتا تھا، کچے پکے راستے، ڈھیروں درخت، سبزے میں بستہ ملتان۔ ان کچے راستوں میں سے ایک راستہ قرت کے گھر تک جاتا تھا۔ اس راستے نے کئی دن عیسیٰ کو خود پر چکر لگاتے دیکھا تھا۔ کئی بے چینیوں میں اسے گھر گرا دیکھا تھا، اور جو بے چینی آج اس کے اندر تھی وہ… گہری سانس لے کر اس نے آسمان کو دیکھا۔ دل میں جو کچھ چل رہا تھا وہ دل تک رہ گیا تھا، یوں جیسے کوئی دھیرے دھیرے دل کاٹ رہا تھا۔ یہ خیال کہ وہ کسی اور کے نام سے منسوب تھی ہر شے پر بھاری تھا، ہر تکلیف سے زیادہ تھا۔ موبائل نکال کر اس نے ماریا کے ساتھ چیٹ کھولی۔ لڑکے کے نام سے بنی آئی ڈی۔ اسے شک سا تھا کہ جانے وہ قرت کی دوست تھی بھی یا نہیں۔ اس کا میسج آیا ٹھہرا تھا، آپ کو قرت کے سلسلے میں میری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتائیے گا۔ اس کے ہاتھ جوابی ٹیکسٹ ٹائپ کرنے لگے۔ میں کیسے بھروسہ کروں آپ پر؟ بھروسہ؟ کس چیز کا بھروسہ؟ وہ آن لائن تھی۔ میرا مطلب ہے… اسے سمجھ نہیں آئی آگے کیا کہے۔ اسے بس کسی تیسرے انسان کو بیچ میں گھسانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہ آئی ڈی کس کی ہے؟ میرے بھائی کی۔ آپ کو شک ہے کہ میں قرت کی دوست ہوں یا کوئی اور؟ عیسیٰ چند لمحے اس کا میسج دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ سمجھ جائے گی۔
कॉल कर सकता हूँ आपको? मैं नंबर नहीं दूँगी। ईसा ने अप्रोच खाकर उस मैसेज को पढ़ा। नंबर मांगा किसने था? मैंने इस पर कॉल करने का कहा है। अच्छा रुकें 2 मिनट। वो 2 मिनट तक रुक गया, लेकिन जब 2 से ऊपर हो गए तो उसने चैट खोली। तीसरा मिनट शुरू होने से पहले मारिया की कॉल आ गई। माजरत, मैं छत पर आ गई थी। वो हाँप रही थी, शायद भाग कर आई थी। रिलैक्स, सांस लें गहरी। उसने चंद लम्हे खुद को पुरसुकून किया, फिर बोली, किस भरोसे की बात कर रहे हैं आप? आपको भरोसा करना है तो करें, वरना मैं मज़ीद वजाहत नहीं दूंगी। एक तो मैं रिस्क और गुनाह लेकर आपसे बात कर रही हूँ, और आपको अभी भी मुझ पर शक है। वो खुफकी से कह रही थी। ओके लेडी, मैं वैसे ही कह रहा था। लीव दिस टॉपिक। आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? देखें ईसा, मैं सिर्फ कुरत का भला चाहती हूँ। उसका कज़न जवाद, जिसके साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है, एक नंबर का फालतू इंसान है। कुरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उसके साथ। मेरी सिर्फ अपनी दोस्त की खैर चाहती हूँ और कुछ नहीं। बात चल रही है? कुरत कह रही थी कि इनका रिश्ता हो चुका है। वो चौंका था। मैं नहीं जानती इस बारे में, शायद ऐसा ही हो। वो रुकी। अगर ऐसा है तो मैं फिर भी एक कोशिश करना चाहूँगा। वो उसकी बात काट कर बोला। कैसी कोशिश? मुझे कुरत से मिलना है। आप मेरी मदद कर सकती हैं इस सिलसिले में? उस मदद की तवक्को मत रखें, ये नामुमकिन के करीब है। मैं बात करवा सकती हूँ आप दोनों की, उससे ज़्यादा नहीं। बात सुनिए मैडम, नरमी से उसे टोका। आपने मदद का कहा, मैंने बता दिया। आप कर सकती हैं तो बता दें, वरना मैं कोई और रास्ता नहीं ढूंढ लूँगा। दूसरी तरफ चंद लम्हे की खामोशी छा गई। ये बहुत मुश्किल है, वो नीम राजा बनती। नामुमकिन नहीं है। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, इंतज़ार करें। ओके, और कॉल मत कीजिएगा, मैं मैसेज करूँगी। अच्छा, खुदा हाफिज़, बाय। कॉल कट गई तो उसने मोबाइल जेब में रख दिया। उसे बस एक बार कुरत से मिलना था, सिर्फ बस ये जानना था कि क्या वो उसे एक मौका दे सकती थी, सिर्फ एक मौका, या फिर वो अपने कज़न से मोहब्बत। उसने सर झटका। जिससे मोहब्बत करते हों उसके लिए ये सोचना कि वो किसी और से मोहब्बत करता है आसान न था। वो सर उठाए आसमान को देखे गया, बस एक आखिरी मुलाकात। खाला प्लीज़ ना। मारिया पिछले 15 मिनट से सादिया बेगम के साथ बैठकर उन्हें मना रही थी। बेटा ऐसे कैसे जाने दूँ इसे तुम्हारे साथ? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? वो खुफकी से बोली। ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा मेरे साथ बाजार जाती है। तुम दोनों को अकेले कैसे भेज दूँ? वो मुतज़ब्ज़ब थी। हम मेरे भाई के साथ जाएंगी, बस आधे घंटे की बात है, वापस भी आ जाएंगी। मुझे अपनी भाभी के लिए वैसा ही अबाया लेना है जैसा कुरत के पास है। एड्रेस नहीं मालूम, वरना ना ले जाती उसे। वो दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए उन्हें देख रही थी। एड्रेस मैं बता देती हूँ, जाना ज़रूरी है साथ? कुरत जो सीढ़ी के पास बैठी चावल साफ़ कर रही थी, सर उठाकर कभी अम्मा को देखती, कभी मारिया को। मारिया ने उसे घूर कर देखा। तुम चुप रहा बस। आंटी प्लीज़। और सादिया ने जैसे हार कर उस सर हिला दिया। 1 घंटे में वापस आ जाना तुम दोनों। अम्मा, लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मारिया की घुरियों पर चुप कर गई। चलो जाओ बेटा, तुम्हारी दोस्त इतने मान से लेने आई है तुम्हें। उसने मारिया को देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। बेबसी से उसे चंद लम्हे नज़रों ही नज़रों में इल्तिजा की। वो कहीं नहीं जाना चाहती थी, कम अज़ कम आज नहीं। लेकिन मारिया जैसे आज पक्का इरादा करके आई थी कि उसे लेकर ही जाएगी। वो सर झटक कर चावल रखकर अंदर चली गई। तुम जाओ, जब हम फारिग हो जाएंगे तो मैं कॉल कर दूँगी। बाज़ार में दाखिल होते ही मारिया ने अपने भाई को वापस भेज दिया। 15 मिनट लगते। वापस क्यों उसे भेज दिया? तुम बस चलो मेरे साथ। वो कुरत का हाथ पकड़ते आगे बढ़ गए। कुछ देर इर्द गिर्द किसी को ढूंढा, कॉल की, हाँ करती रही, और फिर उसका हाथ दोबारा से पकड़े आगे बढ़ गई। तुम्हारी हरकतें मशकूक लग रही हैं। वो हंसती, लेकिन कुछ कहा नहीं। किधर? दुकान वहाँ है। वो जब अबाया वाली दुकान से आगे बढ़ गई तो कुरत बेख्तियार उसे पुकार बैठी। बुर्का किसे लेना था? हमें तो किसी से मिलना था। किससे? वो ठिठकी। मारिया जवाब देने के बजाय रुक गई। एकदम पुरसुकून सांस ली और सामने देखा। उससे। कुरत ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और साख्त रह गई। वो ईसा था, पी कैप पहने, सर झुकाए मोबाइल देख रहा था। कभी कभी सर उठाकर इर्द गिर्द देख लेता, यूं जैसे किसी को तलाश कर रहा था। और किसे तलाश कर रहा था, ये जानने की ज़रूरत उसे नहीं रही थी। चलो। वो कुरत का हाथ पकड़े उसे साथ ले जाने लगी। वो इस कदर शौक में थी कि कुछ कह ही ना सकी। ले ईसा, ले आई अपनी दोस्त को। वो चौंका और सामने देखा, मारिया के साथ कुरत खड़ी थी, कदरे हैरान और सदमे से उसे देखती हुई। बहुत शुक्रिया। हल्का सा मुस्कुराया। चलो कुरत, तुम मिलो इनसे, मैं अभी आती हूँ। वो जाने लगी और कुरत जैसे एकदम होश में आई। चलो यहाँ से। पलटती मारिया का हाथ पकड़ा, एक सख्त नज़र ईसा पर डालकर उसने कदम आगे बढ़ाई थे कि मारिया ने उसे वापस खींचा। हरगिज़ नहीं, यहाँ रुको, ईसा से बात करो, और फिर मैं वापस आकर ले जाती हूँ तुम्हें। तुम्हारा दिमाग ठीक है?
عورت، ماریا نے نرمی سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ الگ کیا۔ تمہیں میری قسم ہے۔ ماریا، اسے شوق لگا۔ میں نہیں مل سکتی ان سے، کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کی آواز شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ عیسیٰ خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، میں باہر ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تم اندر جاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں کر سکتی، پلیز چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پھر سے چلنے کے لیے تیار تھی جب پیچھے سے عیسیٰ چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ آپ نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن ایک آخری بار، صرف آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ میں تو آپ کو اپنی قسم بھی نہیں دے سکتا، لیکن پلیز آخری بار، آخری ملاقات، میرا یقین کریں، میں پھر چلا جاؤں گا۔ اور اس کے جیسے سارے اعتراضات دم توڑ گئے۔ وہ اس قدر بے بس لہجے میں بول رہا تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم بھی اندر چلو، اس نے ماریا کو دیکھ کر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر آپ بھی چلیں ماریا۔ عیسیٰ نے ہاتھ سے اندر کی جانب اشارہ کیا اور ان کے آگے چلنے لگا۔ وہ ایک ڈھابہ نما چھوٹی سی ہوٹل تھی جو بازار کے اندر بنائی گئی تھی۔ اندر چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے کیبنز بنے ہوئے تھے جن کے آگے کپڑے کے ذریعے پردے لگا رکھے تھے۔ ایک کیبن کے سامنے ماریا رکی۔ مجھے کباب میں ہڈی نہیں بننا، تم اندر جاؤ، میں اس کیبن میں ہوں، خبردار ایک لفظ نہیں۔ اس نے قرات کو منہ کھولتے دیکھ سختی سے کہا تو وہ صرف اسے گھور کرے گی۔ عیسیٰ جو انہیں بات کرتے دیکھ رہا تھا دوبارہ سے چلنے لگا۔ تم یہیں رکو۔ ماریا کو تنبیہ کر کے وہ عیسیٰ کے پیچھے بڑھ گئی۔ ایک کیبن کے سامنے جا کر وہ رکا، پردہ ہٹا کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر گئی تو اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ متذبذب سی بیٹھ گئی۔ عیسیٰ نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سامنے رکھے گلدان کو دیکھے گئی جس کے اندر سفید مصنوعی گلاب رکھے تھے۔ سفید رنگ پاکیزگی کا رنگ، حیا کا رنگ، عفت کا رنگ۔ اس کا دل یکدم گھبرایا۔ وہ زندگی میں پہلے اس طرح کسی نامحرم کے ساتھ تنہا بیٹھی تھی، پہلی مرتبہ، اور وہ یوں تھا جیسے کوئی اس کا دل چیر رہا ہو۔ بار بار دروازے کو دیکھتی، دستانے میں چھپے اپنے ہاتھوں کو مروڑتی، وہ وہاں غائب دماغی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ جب چیئر کھینچنے کی آواز پر چونکی، عیسیٰ اٹھ کر پردے برابر کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹا تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ احتیاطاً بند کیا ہے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اس نے وضاحت دی۔ لیکن خدا کا کیا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے چھپنے کے لیے کون سا دروازہ ہے جسے آپ بند کریں گے؟ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر دوبارہ گلاب کو دیکھنے لگی۔ عیسیٰ کچھ نہ بول سکا۔ میں صرف ایک آخری بار آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھا۔ خدا کرے کہ آخری بار ہی ہو۔ عیسیٰ کو اس جواب سے اذیت ہوئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی قرت؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے میرا دل آپ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اللہ سے کہے وہ اسے میرے لیے کھول دے۔ میں خدا سے اپنے لیے یہ دعا نہیں کر سکتی۔ آپ میرے لیے کر لیں۔ دیکھیں آپ کی محبت نے میرا کیا حل کر دیا ہے۔ میں کسی مزار پہ بیٹھا فقیر بن گیا ہوں جو محبوب کی خاطر جوگ لے لیتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ وہ جب پہلی بار ملا تھا تو ایسا نہیں تھا، وہ اب آخری بار مل رہا تھا تو پہلی بار جیسا نہیں رہا تھا۔ قرات نے گہری سانس لی۔ میں وہ نہیں ہوں عیسیٰ جس کے لیے جوگ لیا جائے۔ میرے لیے آپ وہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا میں خوبصورت ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں نہیں ہوں۔ میں نہ ہیر ہوں نہ کوئی سسی۔ میرا چہرہ دنیا کے عام چہروں جیسا ہے جس پر کوئی ایک کے بعد دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا۔ اسے دیکھتا وہ ذرا سا آگے ہوا۔ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن مجھے کئی دیکھے گئے چہروں سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں کسی اور کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے فقط آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پر نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا، اور ان آنکھوں نے مجھے ہر دوسری آنکھ بھلا دی ہے۔ میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کو اس روپ میں بھی ایک بار دیکھنے کے بعد 1000 بار پلٹ کر دیکھ سکتا ہوں۔ اور آپ کہتی ہیں مجھے آپ سے محبت اس لیے ہے کیونکہ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا؟ وہ خاموش ہوا اور وہ خاک ہوئی۔ ایسے مت کہیں۔ اگر یہ آخری ملاقات ہے تو مجھے ایسے کہنے دیں۔ قرت کا دل گہرے غم میں ڈوبا۔ وہ اس کے لیے جوگ لے لیتا تو وہ ہر جوگی کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی۔ وہ فقیر بن جاتا تو وہ ہر فقیر کو دعا کا کہتی۔ وہ کسی دربار پر جا بستا تو وہ ہر روز وہاں چادر ڈالنے جاتی، پر نہ وہ یہ کر سکتی تھی نہ یہ کرنا چاہتی تھی۔ اپنے آنسو ضبط کرتے اس نے کچھ سوچنا چاہا، کچھ ایسا جو اس کے دل کی دھڑکن نارمل کر دے۔ اسے کچھ یاد آیا اور اس نے کہہ دیا، مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ میں اسے شدید ناپسند ہوں۔ مجھے اس زبان پر ندامت ہے۔ اسے میری آواز زہر کی مانند سنائی دیتی ہے۔ مجھے اس سماعت پر افسوس ہے، اور وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اب ہجوم میں فقط آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ بے بس ہوئی۔ وہ الفاظ کہتی وہ جذبات سناتا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ بہانہ مل گیا۔ وہ خاک تھی، راکھ ہونے سے پہلے چلی جاتی تو بچ جاتی۔ صرف تھوڑی دیر مزید بیٹھ جائیں۔ اگر یہ آخری ملاقات ہے تو مجھے اس ملاقات کا ہر لمحہ حفظ کر لینے دیں۔ وہ ملتجی ہوا۔
میں اس آخری ملاقات کا کفارہ ساری عمر ادا کروں گی. میرا ضمیر اب چین کی نیند نہیں سو سکے گا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. عیسیٰ نے اسے روکنا چاہا لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کوئی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا اور جو آیا تھا اسے دیکھ کر قرۃ کی روح فنا ہو گئی. جواد؟ اس کے لب پڑپڑائے. تو تم یہاں آوارہ لڑکیوں کی طرح نامحرم مردوں سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو ہاں؟ وہ سرخ آنکھوں سے گزراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. نہیں جواد، میں آواز دب گئی. جواد ایک دم آگے بڑھا اور قرۃ کو منہ سے دبوچا. بد چلن عورت، بولو کیا میں. وہ دھاڑا جبکہ عیسیٰ کا پارا چڑھا. وہ فوراً آگے ہوا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو. اس نے جواد کو ایک دم پیچھے دھکیلا اور قرۃ کی طرف متوجہ ہوا. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑ کر پریشان سا پوچھنے لگا. قرۃ نے بمشکل سر ہلایا جبکہ جواد کا اس کے دھکے پر دماغ گھوم گیا. وہ ایک دم لڑکھڑا کر سیدھا ہوا اور عیسیٰ کو پیچھے سے پکڑا. اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تم بتاؤ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ گھوم کر سامنے آیا اور عیسیٰ کے منہ پر مکہ جڑا. وہ منہ پر ہاتھ رکھے نیچے کو جھک گیا. جھکے نیچے تھوکا. حلق میں خون کا ذائقہ گھل گیا اور پھر فوراً اٹھ کر جواد کو جوابی مکہ مارا. قرۃ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی. چھوڑو. وہ گتھم گتھا ہوتے عیسیٰ اور جواد کو چھڑانے لگی اور تبھی جواد نے اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ سے تھپڑ مارا. قرۃ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہٹی. اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرایا اور ایک دم سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا. جاہل انسان. عیسیٰ کا دماغ کھول اٹھا. یہ جیسے اس کی برداشت کی انتہا تھی. میز سے گلاس اٹھا کر اس نے جواد کو مارنا چاہا تو چکراتے سر کو سنبھالتی قرۃ پر نظر پڑی. قرۃ؟ وہ بول وہیں پھینکتا اس کی طرف بڑھا. چند لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور اب تماشا دیکھ رہے تھے. آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس سے پہلے ہی کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا. تم آج میرے ہاتھوں زندہ بچ کر دکھاؤ. عیسیٰ نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا شے تھی لیکن وہ جیسے ہی اس کے سر سے ٹکرائی تکلیف کا ایک شدید احساس تھا جو اس کے سر میں اٹھا تھا. دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا. خود کو سنبھالتے وہ میز سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا. نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اگلا چند مناظر دیکھے. قرۃ کی طرف بڑھتا وہ لڑکا، چند گڈ مڈ ہوتی آوازیں، اس کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ اور وہ آنکھیں. ڈوبتے ذہن کے ساتھ بھی وہ اسے آنسو سے بھری آنکھیں یاد رہ گئیں. ایمبولینس کو کال کریں پلیز. بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھو کر اس نے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہا جسے کوئی کھینچ رہا تھا لیکن وہ ناکام رہا. قرۃ. لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی اور ذہن تاریکی میں ڈوب گیا. ذہن تاریکی میں تھا اور آوازیں ارد گرد مسلسل گونج رہی تھیں. جانتے ہو تمہارا نام عیسیٰ کیوں رکھا میں نے؟ بوڑھا شخص 11 سالہ عیسیٰ کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا. کیوں؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا نام تھا. انہوں نے بہت مصیبتیں دیکھی تھیں، تہمتیں برداشت کی تھیں. ان کی قوم نے ان پر جھوٹ باندھے، ان کے لوگ انہیں چھوڑ گئے اور آخرکار انہیں سولی پر چڑھا دیا. لیکن جانتے ہو وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ خدا کے پاس چلے گئے تاکہ دوبارہ آ سکیں. میں چاہتا ہوں میرا عیسیٰ بھی خدا کو نہ چھوڑے. جب تمہیں لگے تمہارا سفر ختم ہو گیا ہے تب خدا تمہارے لیے نئے راستے بنا دے گا. بس تم خدا کو نہ چھوڑنا. وہ سامنے موجود جھیل پر پتھر پھینکے گیا. ٹھیک ہے دادا، میں خدا کو نہیں چھوڑوں گا لیکن سر اٹھا کر تشویش سے انہیں دیکھا. اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ وہ کبھی نہیں چھوڑتا. وہ کسی عیسیٰ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. آوازیں مدھم ہوتی گئیں، منظر تاریکی میں بدلتے گئے. پھر ایک دم ڈھیر ساری روشنی آئی اور اس نے آنکھیں کھول دی. چند لمحے چھت کو دیکھے گیا یوں ہی بے دھیانی میں معاف دماغ کے ساتھ. وہ سفید رنگ کی تھی یا شاید سیاہ. نظریں بائیں طرف مڑیں. وہاں سیاہ سوٹ والا لڑکا اور سفید اوور آل پہنے ایک مرد کھڑا تھا. لڑکے کو وہ پہچانتا تھا. نظریں ارد گرد گھومی. دیواریں سفید تھیں. اس نے آنکھیں جھپکیں. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا. اسے ہر چیز سفید اور سیاہ کیوں نظر آ رہی تھی؟ پھر ان سب میں ایک اور رنگ شامل ہوا اور سرخ رنگ. سامنے سے گزرتی سرخ لباس پہنے کوئی لڑکی. سرخ فائل اٹھائے ڈاکٹر. فرش پہ پھیلتا سرخ خون. کیا زندگی میں یہی 3 رنگ رہ گئے تھے؟ سفید، سیاہ اور سرخ. اس کا معاف دماغ جاگا. وہ نیچے گرا تھا اور سفید ٹائلز پر سرخ خون پھیل رہا تھا. سب کچھ لمحوں میں ذہن میں گم گیا. عیسیٰ؟ ذہن اسے ہوش میں دیکھ کر فوراً آگے بڑھا. تم ٹھیک ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ قرۃ کہاں ہے؟ اس نے دکھتے سر کو برداشت کرتے بمشکل پوچھا. تو ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ذہن. قرۃ کہاں ہے؟ ذہن ٹھٹکا. وہ قرۃ کا کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم. میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کال آئی تھی کہ کسی کی کہ تم زخمی ہو اور تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں. میں سیدھا یہیں آیا ہوں. قرۃ تمہارے ساتھ تھی؟ وہ میرے ساتھ تھی. پھر کوئی لڑکا آیا. اس سے ہاتھ پائی ہوئی تھی. وہ سر کو تھامے اٹھ بیٹھا. کون لڑکا؟ میں نہیں جانتا.
पाँव नीचे उतारे, उसका सर जैसे फटने को था। डॉक्टर फ़ौरन आगे बढ़ा। मिस्टर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें फ़िलहाल। वो नहीं सुन रहा था। हाथ में लगी ड्रिप खींच कर उतारी, सर पे पट्टी बंधी थी। आप सुन नहीं रहे? ब्लीडिंग हो रही है। काफ़ी आपकी। ईसा उठ खड़ा हुआ, सर को चक्कर आए। वो लम्हे भर को डगमगाया। जैन फ़ौरन आगे बढ़ा और उसे थामा। कहाँ जा रहे हो? कुरत, मुझे उससे मिलना है। तुम्हें चोट लगी है? जैन झुंझलाया। भाड़ में गई चोट। देखो मिस्टर, ये एक्शन। डॉक्टर तब कर कुछ कहने लगा जब ईसा ने उसकी बात काट दी। अपना मुंह बंद रखो डॉक्टर, सर मत खाओ मेरा। मुझे भी कोई शौक नहीं है। हालत देखिए अपनी, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। डॉक्टर भी गुस्से से झुंझला गया। अजीब बददिमाग इंसान था। जैन ने उसको सहारा देकर खड़ा किया, कोट उठा कर दिया और पीछे खड़े डॉक्टर को देखा जो उन्हें घूर रहा था। देखें डॉक्टर, इस इंसान से बहस फजूल है। ना उससे आपकी सुननी है ना माननी है, इसलिए अपने अल्फाज ज़ाया मत करें। आपकी सर्विसेज का बहुत शुक्रिया। हाथ को सीने पर रखकर झुका और फिर ईसा के पीछे चला गया, जो चकराते सर को थामता बमुश्किल चल रहा था। बैठक में खामोशी छाई हुई थी। कुरत सर झुकाए दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी, आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। सामने रखे सोफे पर ताई जी और ताया जी बैठे थे। दाएं तरफ सादिया बेगम और नमान साहब और उसके साथ रखे सिंगल सोफे पे जाहिद चचा बैठे थे। चच्चे कुरत के साथ खड़ी थी, जबकि जवाद हौसले से यहाँ वहाँ चलता कुरत को घूर रहा था। वो तो शुक्र है मैं दोस्तों के साथ गया हुआ था तो उसे देख लिया, वरना आपकी बेटी जाने क्या कर गुजरती। चचा, कुरत के लबों से सिसकी निकली। उसे भरी महफिल में ला खड़ा कर दिया गया था और संसार किया जा रहा था। और भेजे इस्लामाबाद अकेले? मना किया था मैंने, लेकिन नहीं, अभी तो मदरसे में पढ़ती है। आपके लड़की तो ये गुल खिलाए हैं। तौबा तौबा। ताई ने कानों को हाथ लगाया। कुरत खामोशी से रोती रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी सर उठाकर किसी को देख लेती। आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते भाभी? वो मेरी बेटी को यूं पकड़ कर लाया है जैसे वो कोई मुजरिम हो। किसने इसे हक दिया ये? उसे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। आंसू मज़ीद तेज़ हो गए। जुर्म नहीं, गुनाह कहें। ये उसका बाप हर जुम्हे गुनाहों सवाब पर बड़े लेक्चर देता है। काश अपनी बेटी को भी समझा दे तो गुनाह क्या होता है। ताई की ज़ुबान जहर उगलने लगी। मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें मत करें भाभी। सादिया की आवाज़ उभरी। बस बहुत हो गया, मैंने फ़ैसला कर लिया है। आज इसी वक्त मेरा और कुरत का निकाह होगा। अब्बा निकाह ख्वाह को बुलाएं। उसने खुद ही फैसला लिया और सादिर कर दिया। कुरत के आंसू मज़ीद तेज़ी से रमा हुए। कैसा निकाह? मुझे इस बच्चलन को अपनी बहू नहीं बनाना जो गैर मर्दों से अकेले में मिलती रहती हो। ताई जी गुस्से से खड़ी हुई। अम्मा आप चुप करें, मैंने कह दिया है ना, तो बस निकाह होगा और आज ही होगा। जवाद ठीक कह रहा है। जाहिद, निकाह ख्वाह को बुलवाओ। रुखसती कुछ दिन तक कर देंगे ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका न मिले। घर की बातें बदनामी होने से बच जाएगी, क्यों न मान? और तब उसने पहली मर्तबा सर उठाकर अब्बा को देखा। वो सर झुके सर के साथ ज़मीन को देख रहे थे। जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आई, खुद को घसीट कर अब्बा के सामने आई, उनके कदमों में बैठकर उनका हाथ थामा। अब्बा। नमान साहब ने सर उठाकर अपने सामने बैठे कुरत को देखा। अब्बा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? बहुत आस से, बहुत उम्मीद से उनसे पूछा। नुमान साहब उसे देखते रहे। नज़रों के सामने कई साल पहले का मंजर घुमा। वो क़ज़ाए हाजत से वापस आए तो सब जा चुके थे। एक साहबी थे जो पीछे से चक्कर लगाया करते थे ताकि अगर कोई सामान रह जाए तो वो लेते आएँ। उन्होंने सीधा आयशा रज़ी ताला अन्हा को देखा और अपने ऊँट पर सवार करके मदीना ले आए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सब ने सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा पर बहतान लगाने शुरू कर दिए। वो बहुत गमगीन हो गई क्योंकि उस वक्त सब ही उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला ने वही नाजिल की और बताया कि सैयदा आयशा सच्ची और पाकबाज हैं। तो क्या सब ने हज़रत आयशा का एतबार नहीं किया? बहुत सौ ने नहीं किया। और हज़रत अबू बकर, उन्होंने भी नहीं किया। वो तो उनके वालिद थे, उनको तो था यकीन अपने बेटे पर। क्या हर बाप को अपनी बेटी पर यकीन होता है? बिल्कुल, हर बाप को। 15 साल कुरत ने किताब बंद करते नुमान साहब को देखा और सर उठाया। आपको मुझ पर यकीन है अब्बा? नुमान साहब मुस्कुराए। बिल्कुल है। वो आज फिर उनके सामने सर उठाए पूछ रही थी। अब्बा, आपको मुझ पर यकीन है? नुमान साहब का कपकपाता हाथ उठा और धीरे से उसके सर पर आ ठहरा। वो उनका दूसरा हाथ आंखों से लगाए फुफक कर रो दी। मैं बिदकिरदार नहीं हूँ अब्बा, मैं नहीं हूँ। जवाब के माथे पर बल पड़े। बंद करो ये ड्रामे तुम लड़की। चचा, आप निकाह का इंतज़ाम करें। नवाज साहब ने उसे जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें अपने हाथों पर थीं जिन पर खून लगा हुआ था। वो जैसे साख्त हुए। नज़र कुरत के सियाह दुपट्टे पर गई। उसका हिजाब सर पर वैसे ही था।
نقاب بھی ویسے ہی تھا، اس نے دستانے تک پہن رکھے تھے، لیکن ماتھے سے اوپر سے ذرا سا دوپٹہ کھسکا ہوا تھا، وہاں خون کی چند بوندیں تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر ان بوندوں کو دیکھے گئے، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور جواد کی طرف دیکھا۔ تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ ابا کی بات کا جواب دیں، نکاح آج ہی ہوگا، بلکہ رخصتی بھی کر دیں۔ تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا؟ ان کی آواز غصے سے کانپی۔ جواد کے ماتھے پر بل پڑے، ایک نظر کانپتی قرت کو دیکھا جو نعمان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی۔ لگ گیا ہوگا ایک ہاتھ ہفائی میں۔ آپ اس کی بات منہ میں رہ گئی۔ نعمان صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ پڑا۔ اس نے گاڑی روکی اور پھر ساتھ بیٹھے عیسیٰ کو دیکھا۔ سوچ لو۔ وہ جو بے خیالی میں باہر دیکھ رہا تھا چونکا۔ کیا؟ میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سوچ لو، تمہارا یوں اس طرح جانا سچویشن مزید خراب کر سکتا ہے۔ عیسیٰ نے گہری سانس لی۔ سچویشن پہلے ہی بہت خراب ہو چکی ہے، معلوم نہیں اس قبطی انسان نے کیا 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 ہوگا قرت کے ساتھ۔ آواز میں تشویش کے ساتھ کڑواہٹ بھی تھی۔ حالانکہ تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے، سر پھٹا ہے تمہارا۔ میری مانو، پولیس میں رپورٹ درج کروا دو۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ زین کی بات اس نے نظر انداز کی، گویا سنی ہی نہ ہو۔ کیا کرو گے اندر جا کر؟ اسے عیسیٰ کی فکر ہوئی۔ معلوم نہیں، بس مجھے سب کچھ بتانا ہے کہ قرت وہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، اور وہ سب تمہارا یقین کر لیں گے۔ انہیں یقین دلانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا کروں گا۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا باہر نکلا، مڑ کر دوبارہ زین کو دیکھا تک نہیں۔ سیاہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے سانس لیے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواد نے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے نعمان صاحب کو دیکھا۔ تائی صدمے سے اٹھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی تمہاری؟ وہ تیز سے دھاڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ آپ کی بیٹی پوری دنیا میں گل کھلاتے پھرے، اور ابھی آپ میرے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بس بھابھی، میں نے بہت سن لیا، اب مزید ایک لفظ نہیں۔ کس حق سے اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ منگیتر ہے وہ میری۔ جواد سیخپا ہوا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں کسی کو حق نہیں دوں گا کہ وہ اسے ہاتھ بھی لگائے۔ تم کس منگنی یا نکاح کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا رشتہ بچپن سے طے ہے چچا، وہ غصے سے سرخ پڑتے چہرے سے کہہ رہا تھا۔ قرت کا دل کانپنے لگا۔ اس نے پہلی بار ابا کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ کس غلط فہمی میں ہو تم؟ وہ مزید کچھ کہتے جب زاہد چچا کا بیٹا زہیب اندر آیا۔ چچا، وہ باہر کوئی آیا ہے۔ کون؟ زاہد چچا آگے بڑھے۔ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے قاری صاحب سے ملنا ہے، واپس بھیج دو۔ زاہد چچا نے نعمان صاحب کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ ملے بغیر نہیں جائے گا۔ کہاں نہ بھیج دو؟ دماغ میں بات نہیں گھستی؟ چچی نے ناگواری سے جواد کو دیکھا۔ تمیز سے جواد، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں گھستی۔ زہیب قدرے سہما۔ اب کیا کروں ابا، کیا کروں؟ بھیج دو بیٹے، بھیج دو۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ابا کہہ رہے تھے تو بھیج دیتا ہوں۔ زہیب چلا گیا تو تایا نعمان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو نعمان، ہم تمہاری بیٹی کا بھلا سوچ رہے ہیں، تمہیں تو میرے بیٹے کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اب بھی اسے اپنانا چاہتا ہے، الٹا تم اسے بےعزت کر رہے ہو۔ مجھے ایسا احسان نہیں چاہیے، بھاری نہیں ہے قرت مجھ پر۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب کی نظریں بے ساختہ اٹھیں۔ قرت کا دل رک گیا۔ وہ عیسیٰ تھا، سر پر سفید پٹی باندھے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ جواد غصے سے کھولتا آگے بڑھا اور عیسیٰ کا گریبان پکڑا۔ وہ جو اندر داخل ہو کر قرت کو دیکھ رہا تھا، دماغ جو پہلے ہی گھما ہوا تھا، مزید سنسنا اٹھا۔ جواد کے ہاتھ جھٹکے اور رکھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آئندہ میرے گریبان تک پہنچنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتا بولا۔ جواد سیخپا ہوتا پھر سے آگے بڑھنے لگا، لیکن زاہد چچا نے اسے پکڑ لیا۔ کون ہیں آپ اور اندر کیسے آئے؟ کریم تایا کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ میرا نام عیسیٰ ہے اور قاری صاحب مجھے جانتے ہیں۔ اس کی نظر نعمان صاحب اور پھر بے ساختہ قرت پر پڑ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں عیسیٰ؟ آپ سے بات کرنی تھی۔ مسجد جائیں، وہاں آ کر بات ہوگی۔ واہ چچا، آپ کی غیرت، اپنی بیٹی کے عاشق کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ قرت نے نعمان صاحب کا بازو زور سے دبوچا۔ کیا بکواس کر رہے ہو جواد؟ بکواس؟ میں بتاتا ہوں آپ سب کو یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ چھوڑیں چچا۔ وہ بدتمیزی کی انتہا پر اترتا زاہد چچا سے اپنا آپ چھڑواتا قرت کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر کر نعمان صاحب کے پیچھے ہوئی۔ آپ کی یہ پاک باز بیٹی قرۃ العین جو ہر وقت خود کو 2 گز کے پردے میں چھپا کر رکھتی ہے، اسی مرد سے ہوٹل میں ملتی پھر رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں ساتھ دیکھا ہے۔ عیسیٰ نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ قرت کا دل مزید وحشت میں گرا، جبکہ نعمان صاحب کا دل بے یقینی کا شکار ہوا۔ یہ وہی لڑکا ہے؟ تائی کی آواز محسوس کیا جانے والا طنز تھا۔ عیسیٰ؟ اس نے نعمان صاحب کی بے یقینی بھری آواز پر انہیں دیکھا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں۔ یہ سچ ہے؟ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر سر ہلایا۔ یہ آدھا سچ ہے۔ اور ان کا ہاتھ قرت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ قرت کی نظریں پتھر ہوئیں۔ آپ مجھے اتنے عرصے دھوکہ دیتے رہے؟
ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے جیسا یہ لڑکا کہہ رہا ہے، مجھے وضاحت کرنے دیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جائے یہاں سے تم لڑکے۔ عیسیٰ نے قہر بار نظروں سے جواد کو گھورا۔ تم میری بات سنو، اگر ایک بار مزید تم نے مجھ سے ایسی بکواس کی بخود تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ بس، نعمان صاحب کی سخت آواز ابھری، آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں سننی کوئی بات۔ سر یقین کریں قرت کا، اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بار بار اس کا نام مت لو، بیوی ہے وہ میری۔ بیوی؟ عیسیٰ کے لب بے یقینی سے پڑپڑائے۔ ہاں، شام کو نکاح ہے ہمارا۔ جواد کے سینے میں جیسے ٹھنڈ سی اتری۔ نو قاضی صاحب میری بات سنیں، ایسا مت کریں، یہ شخص قرت کے لائق نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ گے کہ کون ہے اس کے لائق اور کون نہیں؟ وہ ایک بار پھر بپھر کر آگے بڑھا۔ جواد منہ بند رکھو اپنا، اور عیسیٰ کہیں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں۔ چچا آپ؟ عیسیٰ میں سن رہا ہوں، جواد کھول کر گیا۔ سر، قرت وہاں آئی ضرور تھی لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی۔ میں نے قرت کی دوست کو کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ آئی سوئر یہ سب میری غلطی ہے، لیکن میری انٹینشن غلط نہیں تھی، میں بس آخری بار قرت کو ملنا چاہتا تھا۔ آپ چاہیں تو ان کی دوست سے کال کر کے پوچھ لیں۔ کون سی دوست؟ ماریا، وہ ماریا تھی، وہی میرے ساتھ تھی۔ پتھر بنے قرت میں پہلی بار حرکت ہوئی، کسی نے جیسے ان میں نئی روح پھونک دی ہو۔ ماریا کون؟ میں جانتا ہوں، ابراہیم صاحب کی بیٹی ہے، میری جان پہچان ہے ان سے۔ کال ملائیں بھائی صاحب، مجھے سچ جاننا ہے۔ قرت کا دل رکنے لگا، ماریا سچ بتا دے تو وہ اس جرم سے بری ہو جائے۔ وہ بے چین نظروں سے تایا کو کال ملاتے دیکھنے لگے، اور عیسیٰ اسے نظریں نیچے رکھو، کیا گھور رہے ہو اسے؟ زیر لب جواد کو دو گالیوں سے نوازتے ہوئے عیسیٰ نے رخ پھیر لیا۔ باقی سب نے جیسے جواد کو سرے سے نظر انداز کیا۔ تیسری گھنٹی پہ کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، کریم اسماعیل بات کر رہا ہوں۔ جی خیریت ہے سب، دراصل ماریا بیٹی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی، قرت کے سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی۔ اچھا، انہوں نے کال اسپیکر پہ ڈال دی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، خیریت؟ مجھ سے کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ اسپیکر پہ ماریا کی حیرت بھری آواز ابھری۔ عیسیٰ ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، دوسرے ہاتھ کی مٹھی کو اضطراری انداز میں کبھی کھولتا کبھی بند کرتا۔ جی بچے، وہ پوچھنا تھا کہ آپ آج دوپہر میں قرت کے ساتھ بازار گئی تھیں؟ جی گئی تھی۔ وہاں آپ دونوں کسی عیسیٰ نام کے لڑکے سے ملنے گئی تھیں؟ قرت کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تھوڑی دیر اسپیکر پر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز ابھری۔ کون عیسیٰ؟ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، عیسیٰ کا ہاتھ بھی۔ آپ عیسیٰ کو نہیں جانتی؟ نہیں۔ جھوٹ مت بولو ماریا، خدا را جھوٹ مت بولو، تم میرے ساتھ تھی، تم ہی مجھے لے کر گئی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فون تایا کے ہاتھ سے لیا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تم نے سب کو کیا کہانی سنائی ہے قرت؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں بازار گئی تھیں، لیکن تم نے خود کہا تھا کہ میں واپس چلی جاؤں، تم خود آ جاؤ گی۔ ماریا؟ اس کی آواز صدمے کے انداز سے دب گئی۔ مس ماریا، جھوٹ مت بولیں، میرے پاس آپ کی انسٹا چیٹ محفوظ ہے۔ وہ فاصلے پر ٹھہر کر اونچی آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتی آپ کس چیٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ وہی تو نہیں جو قرت سے ملنے آتے تھے؟ قرت نفی میں سر ہلانے لگی۔ فائن، وہ جیسے فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے انسٹا کھولنے لگا۔ آئی ڈی لاگ ان کی، سب سے پہلے چیٹ کھولی اور دماغ بھگ سے اڑا۔ وہاں ماریا کی چیٹ نہیں تھی، اس کی جانب سے چیٹ کلیئر کر دی گئی تھی، اس نے اپنی آئی ڈی بھی ڈیلیٹ کر دی تھی، اس کا نام بھی شو نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں کھڑے عیسیٰ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ صرف اپنی چیٹ سے کسی کو یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ اس کی بات چیت ماریا سے ہی ہوئی تھی۔ تم نے ڈیلیٹ کر دی چیٹ؟ صدمہ شدید تھا۔ میں نہیں جانتی کون سی چیٹ، میری کوئی انسٹا کی آئی ڈی نہیں ہے۔ قرت کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام مت لگائیں۔ اس نے شاید فون اپنے باپ کے حوالے کر دیا تھا۔ تایا ان کو وضاحت دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ہو گیا ڈرامہ ختم، اب بس کریں، تم نکلو یہاں سے، اور چچا آپ نکاح کی تیاری کریں۔ جواد، کریم، کیا تم نے سنا نہیں؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرنی، اور عیسیٰ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ ہمیں بھی کوئی شک نہیں تھا آپ کی بد کردار بیٹی کو اپنے متھے مارنے کا۔ چلو یہاں سے جواد۔ تائی جی جواد کو ساتھ کھینچنے لگیں تو وہ عیسیٰ پر ایک کڑی نظر ڈال کر آگے بڑھا، پھر ایک نظر قرت کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں چچا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی آپ کس سے کرتے ہیں، بخدا بڑی بھاری قیمت چکائیں گے مجھے انکار کی۔ وہ پنکار کر کہتے بیٹھک سے نکل گیا، اس کے پیچھے تائی بھی چلی گئی۔ خاموش کھڑی سعدیہ دھپ سے صوفے پہ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ بھائی، اس طرح منع مت کرتے، کس سے بیاہیں گے اپنی بیٹی؟ بات پھیل گئی تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا۔ نعمان صاحب نے کچھ نہیں کہا، تب خاموش کھڑے عیسیٰ نے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے نعمان صاحب کو دیکھا۔
سر اگر اجازت دیں تو میں قرت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قرت کی ہچکیاں کھاتا وجود رکا۔ نعمان صاحب نے نظر گھما کر عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چٹان جیسی سختی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں ہاں کر دوں گا؟ اگر اس سب کی وجہ میں ہوں تو مجھے یہ سب کرنے دیں۔ یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہے بھائی صاحب، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے ان دونوں کا نکاح کر دیں۔ مجھے یہ منظور نہیں ہے بھائی صاحب۔ نہیں زاہد، بوجھ نہیں ہے قرت مجھ پر۔ میں اس شخص سے کبھی اپنی بیٹی نہیں بیاؤں گا جس کی وجہ سے اس کے حصے میں بدنامی آئی ہو۔ یہاں سے چلے جاؤ عیسیٰ۔ سر یہاں سے جائیں اس سے پہلے کہ میں دھکے دے کر نکالوں آپ کو۔ اس نے ایک آخری نظر قرت پر ڈالی اور الٹا قدموں واپس پلٹ گیا۔ تیز قدموں سے پلٹا۔ جب وہ واپس آیا تو زین بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ کیا ہوا؟ لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو۔ اس نے زور سے ہاتھ گاڑی کے بونٹ پہ مارا۔ عیسیٰ کیا ہوا؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتا وہیں رکا، پھر اسی غصے میں ٹانگ ٹائر پہ ماری۔ دماغ پھٹنے کو تھا، پھر سر سے پھر خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ عیسیٰ! زین فوراً آگے بڑھا۔ لعنت ہو مجھ پر زین، میں نے اسے رسوا کر دیا۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ میرا ہی قصور ہے، سب میرا قصور ہے۔ نہ میں آخری ملاقات کا کہتا، نہ یہ سب ہوتا۔ وہ جاہل لوگ، ان سب نے میری نظروں کے سامنے کیسے الزامات لگائے قرت پر۔ میں نے زبان کیوں نہیں کھینچی جب بات کی؟ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا خود پر۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال ہاسپٹل چلو، خون بہ رہا ہے تمہارا۔ کہیں نہیں جانا مجھے۔ یہاں کھڑے ہو کر کون سے جھنڈے گاڑ لوگے؟ سوائے اس کے مزید معاملہ خراب ہوگا۔ یہاں سے چلو، پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ عیسیٰ نے ایک گہری سانس لے کر سیاہ دروازے پر آخری نظر ڈالی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ عیسیٰ چلا گیا تو اس نے سر اٹھا کر ابا کو دیکھا۔ وہ تھکے قدموں سے صوفے پہ بیٹھ رہے تھے۔ بہت غلط کر رہے ہیں بھائی آپ۔ جواد یا عیسیٰ کی آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں۔ میرے پاس ایک خدا بھی ہے زاہد۔ یہ سب باتیں بھائی صاحب جو بدنامی پھیل چکی ہیں، یہ سب باتیں ہیں بھائی صاحب جو بدنامی پھیل چکی ہے، وہ ان باتوں سے مٹ نہیں جائے گی۔ نعمان صاحب خاموش بیٹھے زمین کو گھورتے رہے۔ زاہد چچا نے کچھ دیر انتظار کیا کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ انہوں نے گہری سانس لے کر چچی کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرح بھری نظر ان سب پر ڈال کر چچا کے پیچھے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد قرت ختم ہوتی ہمت اکٹھی کرتی نعمان صاحب کے پاس آئی، دھیرے سے ان کے قدموں میں بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دیں ابا۔ نعمان صاحب نے جھکا سر اٹھایا۔ یہ نہ کرتی قرت، یہ نہ کرتی۔ اس کے آنسو تیز ہو گئے۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہچکیوں سے روئے گئی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں ڈر گئی تھی ابا۔ قرۃ العین ساری زندگی ڈرتی رہی۔ اس کا ڈر سچ بن کر آ گیا۔ سامنے والے صوفے پہ بیٹھی سعدیہ نے آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹا کر اسے دیکھا۔ چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر جھٹکے سے اٹھ کر اس تک آئی اور اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ سچ بتانا قرۃ، اس لڑکے سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ اسے تھامے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ سچ ہے؟ اسے صدمہ ہوا۔ جھوٹ ہو یا سچ، تم نے ہمارے سر پہ خاک تو ڈال ہی دی ہے نا، ہمیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی، آواز کانپ گئی۔ وہ جھوٹ کہتا ہے اماں، میرا سچ کمزور ہے، اس کا جھوٹ مضبوط ہے، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ملنے کیوں گئی تھی اس سے؟ ہاتھ چھوڑتے اسے پٹخا۔ قرۃ لڑکھڑا گئی۔ میں نہیں جانتی تھی۔ بازار میں ماریا نے بتایا کہ عیسیٰ وہاں بازار میں مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اس نے عیسیٰ سے وہاں آنے کا کہہ رکھا تھا۔ میں نے منع کیا تو اس نے اپنی قسم دی۔ میں قسم سے نہیں ڈری، اس بدنامی سے ڈر گئی جو عیسیٰ کے یہاں رہنے پر ہوتی۔ میں ڈر گئی کہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگا میں اسے سمجھا دوں گی۔ بخدا میں اسے سمجھانے گئی تھی کہ وہ میرے پیچھے آنا بند کر دے۔ وہ اپنے ساتھ بدنامی لے کر آیا تھا۔ میں اسے کہنے گئی تھی وہ واپس چلا جائے۔ نہیں جانتی تھی جس چیز کے ساتھ وہ آیا ہے وہ اپنے لیے چننے گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی روتی چلی گئی۔ سعدیہ کھڑے آنسو بہانے لگی۔ نعمان صاحب صوفے پر خاموش بیٹھے رہے۔ بیٹھک میں اس کی ہچکیاں گونجنے لگیں۔ پھر ان میں دوسری آواز ابھری، مجھے شروع سے بتاؤ سب۔ اس نے سر اٹھا کر ابا کو دیکھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ یہاں میرے لیے آیا ہے۔ وہ آہستہ سے سب بتاتی گئی۔ اسلام آباد کی ملاقاتیں، اس کا یہاں آنا، اس کے گھر کے باہر رکنا، ہر شے بنا کچھ چھپائے بار بار رک جاتی، آواز ٹوٹ جاتی، زبان لڑکھڑا جاتی، لیکن وہ مسلسل بولتی گئی۔ تم مجھے بتاتی قرۃ، مجھے تو بتاتی۔ میں ڈر گئی تھی ابا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ تمہارا ہر ڈر سچ نکلا قرۃ، تمہارا ہر ڈر سچ نکلا۔ وہ وہیں بیٹھے بڑبڑائے، پھر آہستہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سعدیہ اسی طرح روتی رہیں۔ مجھے معاف کر دیں ابا، اماں، تم نے ہمارے سر پہ خاک ڈال دیا۔ اس خاک پر آگ بھابھی چھڑکیں گی۔ تم مر کیوں نہ گئیں؟ تم پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئیں قرۃ؟ سعدیہ تک کر روتے صوفے پر ڈھیسی گئیں۔
कुरत का हिचकियाँ खाता वजूद रुक गया। मर क्यों ना गई? ज़ेर लब बेयकीनी से बड़बड़ाया। फिर अम्मा को देखा। क्या अभी मौत आना बाकी थी? ज़िंदगी अभी मज़ीद चलनी थी? आपी? उसने रुख मोड़कर दरवाजे में खड़ी महर को देखा। वो रोते हुए उस तक आ रही थी। हाथ में चंद दवाइयाँ और कॉटन था। अब्बा ने कहा है आपको चोट लगी है, ज़ख़म साफ़ कर दूँ। कॉटन और दवाई रखकर वो उसके साथ बैठी। कुरत ने अम्मा को देखा, फिर महर के साथ रखी दवाई को। दिल का ज़ख़म साफ़ कर सकती है महर? वो जो उसका नकाब हटा रही थी, कुरत की बड़बड़ाहट पर उसे देखा। वो आँखों में ढेरों जन लिए उसे देख रही थी। महर खामोशी से उसे देखती रही, आंसू हलक में अटके। कुरत ने एक बार फिर सादिया को देखा, फिर महर को, और धीरे से उठी। दिल का ज़ख़म ही नहीं भरेगा तो जिस्म के ज़ख़्मों की परवाह किसे है? वो उसी बड़बड़ाहट के साथ बेटे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या अभी मौत आना बाकी थी? केबिन में बैठकर समोसे खाती मारिया ने जवाद को आते देखा था, और फिर साथ वाले केबिन का पर्दा हटाते भी उसका रुआं रुआं साकिन हुआ। फिर झट से पर्स उठाया और बाहर गई। केबिन से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थीं। लड़खड़ाते कदमों से वो अभी बाहर निकली ही थी जब नज़र सामने खड़े अली पर गई। इस लम्हे उसने जाना रूह निकलना किसे कहते हैं। उससे बदतर ये हुआ कि अली ने उसे देख लिया था। वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़ता उस तक आया। किसी मौत के फरिश्ते की तरह वो उसे अपनी तरफ आता देखे गई। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसके पास आकर सख्ती से उसकी कोहनी को थामा। मारिया के अल्फाज गुम हो गए। वो बस साख्त नज़रों से भाई को देखे गई। अली ने खींच कर उसे अपने साथ घसीटा और वो जैसे होश में आई। भाई, खबरदार, घर जाने तक तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला। एक लफ्ज़ भी निकला तो ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। वो घबराया तो उसके बाकी अल्फाज मुंह में दब गए। घर पहुंचने तक वो मुसलसल दुआएं करती रही। कुरत के साथ क्या होता उसे फिलवक्त उसकी फ़िक्र नहीं थी। उसके साथ क्या होता उसे ये चीज़ डरा रही थी। घर पहुंचकर अली ने दरवाज़ा खोलकर खींचकर उसे बाहर निकाला और घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। भाई प्लीज़ बात तो सुने। खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसने खुद को छुड़वाना चाहा। अली बिना सुने उसे घसीटते हुए कमरे में लाया और पटका। क्या करेंगी थी तुम वहाँ पर? उसका मुंह दबोचा। मारियल अंदर तक दहल गई। मैं बकवास की तो जान से मार दूंगा। सच बोलना मारिया, उसी लड़के से मिलने गई थी ना तुम? उसका मुंह दबोचे वो सुरख पड़ती आंखों से पूछ रहा था। मैं गई थी, लेकिन बाकी अल्फाज मुंह में रह गए। अली ने उसका चेहरा छोड़कर गर्दन को पकड़ लिया। बेहया औरत, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। वो उसकी गर्दन थामे कुर्रा रहा था। मारिया की आवाज़ फंस गई। आंखें वहशत से उबल पड़ी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। हाथ उठाकर उसे पीछे करना चाहा, लेकिन उसे हिला तक ना सकी। वो औरत थी, कमज़ोर थी। वो मर्द था, मजबूत था। भाई, उसका दम घुटने लगा। उसी लम्हे में कई अंदर दाखिल हुई और अंदर का मंजर देखकर उनके कदमों तले ज़मीन निकल गई। सफ़ेद पर्दी मारिया और उसका गला थाम कर ठहरा अली। वो झपट कर उस तक पहुँची। छोड़ो उसे, छोड़ो। उसके बाजुओं पर हाथ मारते मारिया को छुड़ाना चाहा। उसकी गिरफ्त वैसी रही। अली छोड़ो, खुदा का वास्ता छोड़ दो। वो रोने लगी। एक हाथ से मुसलसल उसके हाथ पे मार रही थी। अली की गिरफ्त ढीली पड़ी। मारिया धड़ाम से नीचे गिरी। उसका चेहरा नीचे शदीद सुर्ख पड़ रहा था। सांसें बंद होने को थीं। गले पर हाथ रखे वो खांसने लगी। पूछें इससे, ये जवाद की कज़न के साथ किसी लड़के से मिलने गई थी। खुद देखा ही उसे वहाँ मैंने। वो नीचे बैठती खांसती मारिया को देखकर कहने लगा। आवाज़ तेज की वजह से अजीब निकल रही थी। बिल्किस फ़ौरन मारिया तक गई और उसे थामा। जालिम बन गए हो तुम, मेरी बच्ची। उसे थामे गले लगाकर वो उसके आंसू साफ़ करने लगी। मारिया का चेहरा ख़तरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। जालिम हूँ तो जालिम सही, ये आज ज़िंदा नहीं बचेगी मेरे हाथों। वो एक बार मारिया की तरफ बढ़ने लगा, जब घसीट कर वो बिल्किस की ओट में हो गई। मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, वो रवानी से निकलते आंसू से कह रही थी। आवाज़ फंस गई थी। हाथ गर्दन पर था। वो मुसलसल खांस रही थी। झूठ बोल रही है बेहया औरत। इल्ज़ाम मत लगाओ मेरी बच्ची पर अली। वो अली के सामने आई। खाओ कसम, तुम खाओ कसम कि वहाँ उस लड़के से नहीं मिल रही थी तुम? मैं नहीं थी, कुरत थी वो। तो तुम उसके साथ वहाँ क्या कर रही थी? वो तेज में आता उस तक बढ़ा। मारिया का सांस अटकने लगा। गई थी, लेकिन उस लड़के से मिलने नहीं गई थी। वो कुरत के पीछे यहाँ आया था, मुल्तान इस्लामाबाद से। कुरत उससे मिलने गई थी। पानी अम्मा। बेड के सिरे पर हाथ रखते उसने बिल्किस को पुकारा। वो फ़ौरन मेज़ से पानी उठाकर लाई और उसे दिया। मारिया फूली सांसों से पानी पिए गई। आधा पानी नीचे गिरा। उसका बाया गीला हो गया। मुझे कहानियाँ मत सुनाओ तुम,
اس نے بوتل منہ سے ہٹا کر علی کو دیکھا جو سرخ چہرے سے اسے گھور رہا تھا۔ یقین کریں بھائی، وہ لڑکا عیسیٰ نام ہے اس کا، وہ قرت کے پیچھے یہاں آیا ہے۔ ان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے رک کر سانس لیا، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ وہ اس سے ملنے مدرسے جاتا تھا، قرت کی سب دوستیں جانتی ہیں۔ وہ آج بھی اس سے ملنے گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں صرف اسے بازار لے کر گئی تھی۔ ثنا بھابھی کا بایا لینا تھا، آپ امی سے پوچھ لیں۔ گہری گہری سانسیں لیتے اس نے سارے الزام قرت پر ڈال دیا۔ وہ سچ کہہ رہی ہے مجھ سے، اور تمہارے ابو سے اجازت لے کر گئی تھی وہ، حاشی چھوڑ آیا تھا انہیں۔ بلقیس پریشان سی مسلسل اس کی پشت سے لا رہی تھی۔ تو پھر تم کیوں بیٹھی تھی وہاں؟ وہ اب بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اس کے ساتھ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہے۔ یقین کریں نہیں معلوم تھا، اگر مجھے علم ہوتا تو کبھی نہ جاتی۔ اس نے کہا کہ میں چلی جاؤں، وہ اکیلی آ جائے گی۔ میں نے منع کر دیا کہ میرے ساتھ ہی جاؤ گی تم، لیکن وہ نہ مانی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے ساتھ لے جاؤں۔ کچھ جھوٹ کچھ سچ ہے۔ اس نے ایک بار پھر سارے الزام قرت کے سر ڈال دیا۔ بکواس! وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا جب بلقیس ماریہ کے سامنے آئی۔ علی خبردار، میری بیٹی کو کچھ کہا؟ وہ جو کہہ رہی ہے مجھے اس پر یقین ہے۔ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنا حق معاف نہیں کروں گی تمہیں، سختی سے کہہ کر وہ کہا تو وہ رک گیا۔ پھر ماریہ کو دیکھا۔ میری بات سنو، کھینچ کر اسے سامنے لایا۔ اگر تم نے کسی کے سامنے یہ بکواس کی کہ تم اس لڑکی کے ساتھ گئی تھی یا تمہیں اس بارے میں کچھ علم ہے تو بخدا زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور اگر ابو کو بھنک بھی پڑی اس سب کی تو مجھ سے پہلے وہ یہ کام کریں گے، اس لیے منہ بند رکھنا اپنا۔ اس کے بازو پر دباؤ ڈالے سرخ آنکھوں سے گھورتے وہ پنکارا تو ماریہ نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ اس کا وجود کب کپا رہا تھا۔ علی جھٹکے سے اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف پڑ گیا۔ وہ پیچھے دھڑام سے نیچے بیٹھی چلی گئی۔ ہمت کر کے قرت کے ساتھ جانا الگ بات تھی، اس بات کا اعتراف کرنا الگ۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ تم ٹھیک ہو ماریہ؟ علی چلا گیا تو بلقیس ماریہ کو ساتھ لگاتی پوچھنے لگی۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ آپ جائیں اماں، ان سے الگ ہوتے اس نے آنسو پوچھے۔ ماریہ تم پلیز جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ بلقیس چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ جھٹکے سے اٹھی، دروازہ بند کیا اور واپس آ کر موبائل آن کیا۔ انسٹاگرام پر آئی ڈی لاگ ان کی، عیسیٰ کے ساتھ ہونے والی چیٹ ڈیلیٹ کی اور وہیں کھڑے اس نے وہ آئی ڈی ڈیلیٹ کر دی۔ قرت خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کا نام ضرور لیتی۔ ایسا ہوتا تو اس کا بھائی اسے مار دیتا۔ اس نے قرت کو مارنا مناسب سمجھا۔ آئی ڈی ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہ بے چینی سے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ جانے جواد نے قرت کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ شدید گلٹ، بے چینی اور پریشانی میں اس نے قرت کے لیے دعا کی، فی الوقت وہ یہی کر سکتی تھی۔ قریب 1.5 گھنٹہ گزرا تھا جب اس نے اپنے ابا کی آواز سنی۔ دل زور سے دھڑکا۔ جی کریم صاحب کی کال آئی ہے، تم سے قرت کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ سخت اور ناگوار تھا۔ موبائل سامنے رکھ کر اسپیکر آن کر دیا۔ اس کی توقع کے مطابق انہوں نے وہی پوچھا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ ماریہ کا جسم کپکپانے لگا۔ نظر سامنے بیٹھے علی پر گئی جو اسے گھور رہا تھا۔ اگر وہ قرت کو بچاتی تو اس کا بھائی اسے زندہ نہ چھوڑتا، وہ یقیناً اسے جان سے مار ڈالتا۔ مزید جو بدنامی ہوتی وہ الگ، وہ خود کو اور اپنے باپ کو بدنام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے قرت کو بدنام ہونے دیا۔ دل میں کہیں شدید شرمندگی اور دکھ بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ کریم صاحب میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، لیکن اپنے گھر کے معاملے میں میری بیٹی کو مت گھسیٹیں۔ آپ سے اپنی بیٹیاں نہیں سنبھالی جا رہی تو ان پر توجہ دیں۔ میری بیٹی کو دور رکھیں ان سب سے۔ وہ ناگواری سے ان سے کہہ رہے تھے۔ چند لمحے کو سنا، پھر کال کاٹ دی۔ کیا تھا یہ سب؟ کال کاٹنے کے بعد وہ ماریہ کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ قرت کسی لڑکی سے ملنے گئی تھی بازار۔ اس نے ایک بار پھر علی کو دیکھا۔ اور تمہیں کیوں بیچ میں لا رہے ہیں یہ؟ ظاہر ہے ابو اپنے سر پڑنے والی بدنامی کو وہ کسی اور پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے۔ اور ماریہ میرے ساتھ آئی تھی بازار سے، اس کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی نے ان کی تسلی کرائی تو وہ مطمئن ہوئے۔ میں جاؤں ابو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید یہاں رہتی تو رونے لگ جاتی۔ ہاں ہاں جاؤ، اور یہ ایسی لڑکیوں سے دوستی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خوف خدا ختم ہو گیا ہے عورتوں کے اندر، اس قدر بے حیائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن وہ سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا قرت، آئی ایم سوری۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ گھٹی گھٹی آواز میں روئے گئی۔ اگلے دن اس نے بخار میں گزارے، سوتی جاگتی روتی کیفیت میں۔ ابا دوبارہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ اماں آتی، دوائی دیتی، کھانا کھلاتی اور چلی جاتی۔ چند دن بعد اس کا پیپر تھا اور اسے یاد تک نہیں تھا کہ اسے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ یقیناً بدنام ہو گئی ہوگی۔ اس وقت اسے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی، اسے فکر تھی تو بس اتنی کہ ابا ناراض ہیں۔ تیسرے دن وہ بمشکل ہمت کر کے اٹھی۔
ابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھول دیا۔ وہ سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ قرۃ تھکا ہوا جسم لے کر ان کی جائے نماز کی دائیں طرف ساتھ بیٹھ گئی، سر گھٹنوں پہ رکھ لیا۔ وہ سلام پھیر کر دعا کرنے لگے تو وہ بول پڑی، میرے لیے بھی دعا کریں ابا کہ میں مر جاؤں۔ نعمان صاحب کا دل اٹھ گیا، دعا کے لیے اٹھے ہاتھ نیچے گر گئے۔ قرۃ، دعا کریں ابا، کیا معلوم یہ ساتھ قبولیت کی ہو، دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ ایسے مت کہو بیٹے، مجھے کہنے دیں، میں نے اپنے حصے کی تکلیف آپ کے حوالے کر دی، اپنے حصے کی بدنامی آپ کے سر ڈال دی، میں نے آپ کے کندھوں پہ بوجھ بڑھا دیا۔ اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ نعمان صاحب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم مجھ پہ بوجھ نہیں ہو قرۃ، میں خود پہ بوجھ بن گئی ہوں ابا، میرا جی کرتا ہے میں مٹ جاؤں۔ ایسے مت کہو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ابا کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ معاف کیا؟ میرے لیے دعا کریں۔ کی ہے، خدا تمہیں شفا دے گا۔ اس سے کہیں وہ مجھے موت دے دے، مجھ سے ایسی دعا کرنے کی مت کہو، یہ میرا دل زخمی کرتی ہے۔ میرا دل تو زخمی ہو گیا ابا، تم نے خود کے ساتھ کیا کر دیا قرۃ؟ میں نے خود کو بیمار کر لیا ابا، کوئی دوا لا دیں جو شفا والی ہو۔ مجھ پہ کسی آسیب نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی اسم پھونکے جو اسے دور کر دے۔ میری روح زخمی ہو گئی ہے، کسی طبیب کو لا دیں جو اسے تندرست کر دے۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور سر ان پر ٹکا دیا۔ اسے لمحے اماں اندر آئیں۔ اللہ ہے نا، شافی، طبیب، ہر اسم والا۔ ہاں ابا، اللہ ہے۔ اپنے اللہ سے کہیں وہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ ناراض ہیں تو وہ بھی ناراض ہو گیا ہے۔ نعمان صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ناراض نہیں ہوں قرۃ۔ پھر اللہ کیوں ناراض ہے؟ اس کی آواز ہچکیوں کی وجہ سے ٹوٹنے لگی۔ تم منا لو۔ وہ نہیں مان رہا، میں نے رو کر بھی دیکھا ہے۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ مان جائے گا اللہ۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نعمان صاحب کو فکر نے آن گھیرا۔ نہیں مانے گا، میں مجرم ہوں اس کی، میں ایک نامحرم سے ملنے گئی، جو خاک مجھ پہ پڑی ہے وہ میں نے خود چنی ہے۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ کوئی خاک نہیں پڑی بچے، پڑ گئی ہے ابا۔ تم تو میری نہل ہو بچے، تم کیوں ہمت ہار رہی ہو؟ آپ کی نہل کا شہد ختم ہو گیا ابا، جو زہر بچا ہے وہ اس کے اندر تک چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، نظریں اندھیر ہونے لگی، درد اندر تک سرایت کر گیا۔ وہ وہیں اٹھ بیٹھے ابا کی گود میں گری۔ اوکے لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ نمبر 5۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔